اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت کے تمام الفاظ کا الگ الگ تجزیہ کرنے کے ساتھ ساتھ جن الفاظ کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے ان میں ایک لفظ ہے اسکن، اور پھر زوج، پھر الجنہ، رغدن، شجرہ اور ظلم۔ ان الفاظ کی ہم تفصیل سے انڈرسٹینڈنگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آغاز ہوتا ہے وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے۔ واو عاطفہ ہے، کنجنکشن ہے۔ قلنا یہ پاسٹ ٹینس ہے، فرسٹ پرسن پلورل کا صیغہ آیا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے کہ ایک لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے پلورل کا صیغہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی گریٹنس کے اوپر کی طرف توجہ دلوانی ہو، اور جب جو اللہ تعالیٰ کی وننس ہے اس کے اوپر ایمفیسائز کرنا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں سنگولر پروناؤن استعمال ہوا ہے، اور پلورل پروناؤن اس وقت استعمال ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کا تذکرہ ہو، اس کی پاور یا قدرت کی طرف ایمفیسس ہو، تو پھر پلورل کا صیغہ آتا ہے۔ اور یہاں بھی آیا ہے قلنا، ہم نے کہا۔ یا آدم، یا ووکیٹو پارٹیکل ہے، حرف ندا، پکارنے کے لیے آتا ہے، مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے۔ آدم یہ پراپر ناؤن ہے، اس میں علم ہے، مرفوع حالت میں آیا ہے۔ اور کہا ہم نے اے آدم، اسکن، سکونت اختیار کرو یا رہائش اختیار کرو، ڈویل اور ریسائڈ، یہ فعل امر ہے، امپیریٹو سینٹنس یا امپیریٹو فارم ہے ورب کی۔ اسکن کا بنیادی مادہ ہے سین، کاف اور نون، اور ساکنہ جس کا مضارع یسکنو ہے اور اس کا جو ناؤن ہے وہ سکون ہے، اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے حرکت کے بعد ٹھہر جانا یا حالت سکون میں آ جانا، یعنی پہلے کوئی چیز حرکت میں ہو، اس میں موبیلٹی یا موومنٹ ہو، اس کے بعد وہ اسٹیشنری یا موشن لیس ہو جائے، تو اس کے لیے یہ لفظ سکون عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ٹو بی اور بیکم اسٹل، موشن لیس، اسٹیشنری اور ان اے اسٹیٹ آف ریسٹ آفٹر موشن، or to be or become calm, quiet, tranquilized, appeased, allay, assuaged, or quelled, or subsided, alleviated, light, slight, اور gentle۔ یہ لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جانوروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ہوا چلتے چلتے ٹھہر جائے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ ہیٹ جو ہے وہ کم ہو جائے، کولڈ یا سردی کم ہو جائے، سبسائڈ ہو جائے، اس کے لیے بھی۔ بارش تھم جائے، اس کے لیے بھی۔ پین یا درد رک جائے تو اس کے لیے بھی۔ غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے لیے بھی۔ تو سب ان چیزوں کے لیے یہ لفظ سکون استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی جگہ رہائش اختیار کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، اور جس کی جمع ہوتی ہے مساکن۔ اور ساکنت دار یا بددار یا فدار، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ گھر میں رہنے لگ گیا۔ He inhabited or dwelled or resided or abided in۔ اسی طرح یہ لفظ جو ساکنہ یا سکون و سکون ہے، اس کا ایک معنی کسی سے مانوس ہونا یا کسی کے پاس راحت محسوس کرنا یا کسی پر بھروسے کے نتیجے میں ذہنی طور پر مطمئن یا پرسکون ہو جانا۔ تو یہ سکون جو ہے یہ فزیکل سکون کے لیے بھی آتا ہے، ذہنی سکون کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے ساکنہ الیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اس سے مانوس ہو گیا یا اس نے اس سے سکون پایا، تو ساکنہ کے بعد پریپوزیشن الی آئی ہے، تو اس سلسلے میں اس کا معنی بن گیا ٹو بی انکلائنڈ ٹو اور فیملیئر ود سم ون، اور ٹو ٹرسٹ اور ریلائی اپون سم ون سو ایز ٹو بی اور بیکم ایزی اور کوائٹ ان مائنڈ۔ اس طرح اس کا ایک معنی آرام پانا یا راحت محسوس کرنا بھی ہوتا ہے، جیسے لِتَسْكُنُوا فِيهِ کا مطلب ہے تاکہ تم اس میں آرام پاؤ یا سکون پاؤ، تو اس میں یہ ساکنہ کے بعد پریپوزیشن فی آیا ہے، تو اس کا معنی ہوا ٹو بی اور بیکم ایزی اور کوائٹ ان مائنڈ۔ اور ساکونہ جس میں کاف کے اوپر پیش ہے،
اس کا معنی ہوتا ہے غریب یا بیچارہ ہو جانا، مسکین ہو جانا. مسکین کا لفظ یہیں سے نکلا ہے. جسمانی یا مالی لحاظ سے زندگی یا کاروبار حیات کا ٹھہر جانا، چلتا ہوا کاروبار رک جانا یا کاروبار حیات کا ٹھہر جانا، زندگی کا ٹھہر جانا، تو اس کے لیے یہ مسکین ہونے کا لفظ آتا ہے ساکنا سے. To become مسکین, lowly, humble or submissive and low, abject, abased and weak. تو یہاں پہ جو ہے وہ قلنا یا آدم اسکن، اور ہم نے کہا ہے آدم سکونت اختیار کرو یا رہائش اختیار کرو یا ریزائڈ کرو یا ڈویل کرو. انتا و زوجک، انتا تم، یو واحد مذکر حاضر پروناؤن ہے، وا عاطفہ ہے، زوجو کا تمہاری زوج یا تمہارا سپاؤس، تمہاری سپاؤس، کا تمہاری یہ بھی پروناؤن ہے. اور زوج کی جمع ازواج ہوتی ہے، اور عربی زبان میں کوئی بھی شے جو دوسری کی مماثل یا ہم جنس یا مقابل یا ضد ہونے کی حیثیت سے اس کا جوڑ ہو وہ اس کا زوج کہلاتی ہے. مثال کے طور پہ مقابل چیزوں کے جوڑوں میں سے کوئی ایک چیز جیسے نر اور مادہ دونوں ایک دوسرے کا زوج ہوتے ہیں، تر اور خشک دونوں ایک دوسرے کا زوج ہیں، رات اور دن دونوں ایک دوسرے کا زوج ہیں، میٹھا اور کڑوا، میاں اور بیوی وغیرہ کے جوڑوں میں سے ہر ایک دوسرے کا زوج کہلاتا ہے. میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا زوج کہتے ہیں، میاں بیوی کا زوج اور بیوی میاں کی زوج، اسپاؤس. مماثل چیزوں کے جوڑوں میں سے کوئی ایک جیسے جرابوں یا موزوں یا جوتوں کے جوڑوں میں سے کوئی ایک اس کا جو پارٹ ہے وہ بھی دوسرے کا زوج کہلاتا ہے. تو ہم پلہ جوڑی دار باہم ساتھی یا رفیق حیات کو بھی زوج کہتے ہیں، یعنی کمپلیمنٹری یا کمپینین یا کامریڈ یا ایسوسیٹ یا فیلو کو بھی عربی زبان میں زوج کہتے ہیں. اور مشابہ و مماثل شے کو بھی ہر شے کی قسم، نوع یا صنف یا سپیشیز یا سارٹ کو بھی کہتے ہیں. اور جفت عدد کو بھی کہتے ہیں، جو جیسے کہا جاتا ہے زوجن اور فردن، ایون جو ہے وہ زوج ہے اور فردن جو ہے یہ آڈ ہے. تو زوج کے مختلف معنی ہیں. تو آدم سے کہا جا رہا ہے کہ تم اور تمہاری سپیشیز کے سارے افراد، اگر ہم کولیکٹیولی ذکر کریں یا اگر سنگولرلی ذکر کریں تو آ جائے گا تم اور تمہاری زوج یا تمہاری سپاؤس دونوں رہائش اختیار کرو الجنہ، جنہ میں. اب جو جنت کا لفظ ہے جس کی جمع ہوتی ہے جنات، اس کا بنیادی مادہ ہے جیم نون نون، اور اس بنیادی مادے کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو حواس سے پوشیدہ کرنا، یعنی سینسز سے پوشیدہ کرنا یا چھپانا یا ڈانپ لینا، ہائیڈ کر دینا یا کنسیل کر دینا. اسی حوالے سے جنت جو ہے وہ ایسا باغ ہوتا ہے جو اتنا گھنا ہو کہ درختوں کے گھنا ہونے کی وجہ سے زمین نظر نہ آئے اگر اوپر سے دیکھا جائے تو، یا کہیں دور سے دیکھا جائے تو عموماً کھجوروں اور انگوروں کے باغ کو جنت کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جنرلی اسپیکنگ بھی کسی باغ کو جنت کہا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پہ پھلوں کے باغ کو جنت کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں یہ لفظ عام باغ کے طور کے لیے بھی آیا ہے جنت یا اس کی جمع جنات، لیکن زیادہ تر یہ الجنت اس باغ کے لیے آیا ہے جس کا آخرت میں یا مرنے کے بعد کی زندگی میں نیک لوگوں کو ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے. تو الجنہ یہ خاص کوئی باغ ہو گیا، اور جنت جو ہے یہ انڈیفینٹ ناؤن ہے، اور الجنہ جو ہے یہ ڈیفینٹ ناؤن ہے. تو قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا الجنہ آیا ہے تو یہ کسی خاص باغ کی طرف یا زمین پہ کسی خاص باغ کی طرف اشارہ ہے، یا یہ جنت میں جو باغ ہے اس کا اشارہ ہے جو مرنے کے بعد مومن کو ملنا ہے. تاہم قرآن مجید میں جنت کا ذکر مختلف حوالے سے آیا ہے، جس کی ہم چند ایک مثالیں دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے اور وہ مرنے کے بعد ملنی ہے، اس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ اس کا تمثیلی جو بیان ہے یا ڈسکرپشن ہے وہ قرآن مجید میں آئی ہے. جیسے سورہ الرعد کی آیت نمبر 35 اگر ہم دیکھیں تو اس میں آتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار، اس جنت کا حال یا مثل جس کا متقیوں سے
وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. تو اس جنت کی مثل جو ہے وہ ایسی ہے، میٹافوریکلی ایسی ہے. ایگزیکٹلی وہ کیسی ہے وہ وہاں پہ جا کے ہی پتا چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 17 میں کہا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون. کسی نفس کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال صالح کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے تھے. تو جو جنت اعمال کے بدلے میں ملنی ہے وہ انسان کی آنکھوں سے مخفی یا پوشیدہ رکھی گئی ہے، اس کا علم جو ہے وہ کسی نفس کو نہیں ہے وہ ایگزیکٹلی کیسی ہے. تو مرنے کے بعد والی جنت وہ اعمال کے بدلے میں ملنی ہے، صرف متقیوں کے لیے ہے وہ، اور اس کا جو قرآن میں ذکر ہے وہ تمثیلی ہے، میٹافوریکل ہے. ایگزیکٹلی وہاں جا کے پتہ چلے گا وہ کس طرح کی جنت ہے. لیکن جنت کا لفظ قرآن مجید میں عام باغوں کے لیے بھی آیا ہے جو اس زمین کے اوپر باغات اگتے ہیں، کامن ناؤن کے طور پہ. جیسے سورۃ المؤمنون کی اگر آیات ہم 18 اور 19 دیکھیں تو وہاں پہ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے ایک اندازے کے مطابق بادلوں سے پانی برسایا. فَأَسْكَنَّهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرا دیا یا اس کے نشیبی جگہوں پہ ٹھہرا دیا. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اسے اڑا دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، اس کو جیسے بخارات بن کر اڑا دینا. اور پھر ہے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم نے تمہارے لیے سے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے. اب یہ جو باغات ہیں یہ فی الارض ہیں، اس زمین پہ جو باغات ہیں ان کے لیے بھی جنات کا لفظ آیا ہے. اسی طرح سورۃ قاف کی آیت نمبر 9 دیکھیں تو آیا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا پھر ہم نے اس سے باغات اگائے. تو جنات کا لفظ یہاں باغات اس دنیا کے جو باغات ہیں ان کے لیے بھی لفظ یہ آیا ہے. آگے جو آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی، وہاں پہ آ گیا ہے کہ وَکُلَا، اور تم دونوں کھاؤ. کلا جو ہے یہ فعل امر ہے، امپیریٹو سینٹنس ہے یا امپیریٹو فارم ہے ورب کی، اور سیگا ہے تسنیہ مخاطب کے لیے، ڈوول کا سیگا ہے، دونوں کو کہا جا رہا ہے، آدم اور اس کی زوج کو. منہا اس میں سے، یعنی الجنت میں سے. تو یہاں جو اس ہے پروناؤن ہے وہ ریفر کر رہا ہے الجنت کو. تو تم دونوں کھاؤ اس جنت میں سے، اس باغ میں سے، راغدن جی بھر کر. تو اس کا معنی جو راغتن کا معنی ہے آزادانہ، با فراغت اور بھرپور طریقے سے، فریلی اینڈ پلینٹیفلی، کھل کھلا کے کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ، جتنا جی چاہے کھاؤ، آسودگی، فراخی یا خوشحالی سے کھاؤ، سامان زیست کی کشادگی اور فراوانی کی حالت میں، رزق کی آسان، وافر اور مفت دستیابی کی حالت میں. تو یہ جو راغدن ہے اس کا مطلب ہے کریکٹرائزڈ بائی فری، abundant, plentiful, unstraitened and unrestricted availability of goods, conveniences and comforts of life. تو جو آدم کی شروع کی زندگی تھی اس میں کھانے پینے کے لیے کھلا چیزیں جو تھی ان کی اویلیبلٹی تھی، ابنڈنس تھی، جہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی کھانے پینے کے لیے. اور پھر تھا کہ حیثو شیتما، حیثو فرام ویئر ایور، یہ لوکیشن کا پارٹیکل ہے ظرف زمان. شیتما تم دونوں چاہو، یہ فعل ماضی تسنیہ کا صیغہ ہے ڈول کے لیے، کہ تم جہاں سے چاہو، یعنی جو چاہو اور جہاں سے چاہو. تو جو ابتدائی زندگی تھی آدم کی، وہاں پہ ابھی لوگوں نے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اس سے یہ مراد لیں کہ یہ آدم یا نوئے آدم کی ابتدائی زندگی تھی، تو وہاں میری تیری کا ابھی سوال پیدا نہیں ہوا تھا، اور لوگوں نے اپنی لکیریں نہیں کھینچی تھی زمین کے اوپر، اور جہاں سے جس کا جی چاہتا تھا وہ کوئی کھا سکتا تھا. تو اگر ہم ہیومن سپیشیز کی بات کریں، تو اگر آدم کے اکیلے کی بات کریں، اس کی زوج کی بات کریں، تو اس کے لیے یہ بھی آزادی تھی کہ وہ جہاں سے چاہے جی بھر کے کھا لے. تو جنتی زندگی کی جو ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہاں
جو انسان چاہے جہاں سے چاہے وہ کھا پی سکتا ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی اور کوئی میری تیری کا سوال نہیں ہوتا، ذاتی ملکیتیں چیزوں کی نہیں ہوتی۔ اور پھر کہا ولا اور مت، اب کس چیز سے منع بھی کیا۔ یہاں جو لا ہے یہ حرف نہیں ہے، پروہیبیٹو پارٹیکل ہے، یہاں پروہیبیشن ہے، منع کیا گیا ہے۔ تقربا، تم دونوں قریب مت جاؤ۔ تو یہ جو تقربا ہے یہ بھی دو کے لیے آتا ہے، آدم اور اس کی زوج دونوں کو منع کیا گیا کہ تم دونوں قریب نہ جانا۔ حاضہ شجرہ، اس شجرہ کے، یہ حاضہ جو ہے یہ ڈیمونسٹریٹو پرونون ہے، اس میں اشارہ قریب کا، اور الشجرہ یہ اس کا معنی ایک تو درخت ہے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ جو الشجرہ ہے یہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ قرآن مجید میں جنت اور شجرہ اس کا تذکرہ مختلف جگہوں پہ ملتا ہے۔ اگر ہم سورۃ طٰہٰ کی آیت 116 سے 120 کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ کہا گیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، اور وقت یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے فرمایا تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پھر آگے ہے فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ پھر ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ تمہارا اور تمہاری زوج کا دشمن ہے، سو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے۔ فتشقیٰ، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اب اس جنت کی جو خصوصیت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اِنَّ لَکَ اللہ تجوع فیہا ولا تارا، بے شک تمہارے لیے اس جنت میں یہ راحت ہے کہ تمہیں نہ بھوک لگے گی اور نہ برہنہ ہوگے، یعنی فوڈ اور کلودنگ یہ دونوں کی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ اور آگے ہے وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ کہ تمہیں نہ یہاں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ ستائے گی، یعنی شیلٹر بھی ہوگا۔ تو فوڈ، ڈرنک، کلودنگ اینڈ شیلٹر، جو بنیادی نیسیسٹیز آف لائف ہیں یہ ساری کی ساری وہاں فریلی اور ابنڈنٹلی اویلیبل ہوں۔ پھر کیا ہوا کہ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے انہیں ایک خیال دلایا، وسوسہ ڈالا۔ قالا یا آدم، وہ کہنے لگا اے آدم، حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، کیا میں تمہیں دائمی زندگی بسر کرنے کا شجر بتا دوں اور بادشاہت کا راز بھی جسے نہ زوال آئے گا نہ فنا ہوگی۔ تو جو شیطان نے وسوسہ ڈالا، جو لالچ دیا آدم کو، وہ دو چیزوں کا لالچ دیا، ایک شجرۃ الخلد کا اور دوسرا ملک لا یبلا۔ شجرۃ الخلد یہاں پہ واضح ہو گیا کہ وہ شجرہ جس کے قریب نہ آنے کا کہا گیا وہ شجرہ کون سا شجرہ تھا؟ وہ ہے شجرۃ الخلد، ٹری آف ایٹرنٹی۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، ایور لاسٹنگ کنگڈم یا پاور یا رول یا ساورنٹی یا اتھارٹی۔ تو دو چیزوں کا لالچ دیا گیا، ایک ایٹرنٹی کا کہ اس شجرہ کا پھل کھا کے یا اس شجرہ سے تمہیں ایٹرنٹی مل جائے گی، اور دوسرا ایور لاسٹنگ پاور یا کنگڈم یا رول یا ساورنٹی یا اتھارٹی مل جائے گی۔ تو انسان کی جو کمزوریاں ہیں ان میں یہ جو بنیادی کمزوری ہیں جس کا اس کو لالچ یا حرص ہو سکتا ہے، ان میں ایک ہے ہمیشہ رہنے کی حرص یا خواہش، اور ہمیشہ پاور میں رہنے کی جو حرص ہے یا خواہش۔ تو ان دونوں کو ہی ایکسپلائٹ کیا شیطان نے، اور اس کو کہا کہ آدم کو کہا کہ میں تمہیں ایسے شجرہ کے بارے میں بتاتا ہوں جو تمہیں ایٹرنٹی دے دے، اور ایٹرنل پاور، ایور لاسٹنگ پاور بھی یا اتھارٹی بھی یا ساورنٹی یا کنگڈم بھی دے دے۔ اسی طرح صورت الاعراف کی آیت نمبر 19 سے 22 تک اگر ہم دیکھیں تو وہاں بھی یہی واقعہ، اس کے کچھ جو ہیں وہ ایسپیکٹ ان کا ذکر آیا ہے۔ کہا گیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔
اور اے آدم تم اور تمہاری زوج دونوں جنت میں سکونت یا رہائش اختیار کرو، تو جہاں سے تم دونوں چاہو کھایا کرو، بس اس شجرے کے قریب مت جانا۔ تو کچھ لمٹس لگا دی، اور پھر آگے کیا آیا؟ فوسوس لہما الشیطان، تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ کیوں ڈالا؟ کس لیے ڈالا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ لیبدی لہما ما وریا عنہما من سوآتہما، تاکہ ان کی شرم گاہیں یا جو ان کی نظروں سے پوشیدہ تھیں ان پر ظاہر کر دیں۔ تو اصل جو پرپس تھا شیطان کا وہ یہ تھا کہ ان کی شرم گاہیں ان پہ ظاہر ہو جائیں، لیکن وہ کہہ رہا تھا، ان کو جو لالچ دے رہا تھا وہ اٹرنل لائف کا اور اٹرنل پاور کا لالچ دے رہا تھا، لیکن در حقیقت جو نتیجہ نکلنا تھا اس شجرہ کے پاس آنے کا وہ یہ تھا کہ ان کی شرم گاہیں ان پر ظاہر ہو جانی تھی۔ اب اس نے کیا کہا؟ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں اس شجرہ سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم دونوں ملکین بن جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے، یا تم دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ تو یہاں جو دو چیزوں کا لالچ دیا ان میں ایک چیز دی اینجلز بن جاؤ گے، اور اینجل جو ملک ہے، ملک کا جو مادہ ہے وہ اس کا مادہ بھی وہی ہے جو ملک کا مادہ ہے۔ تو پچھلی جو ہم آیت دیکھی تھی اس میں کہا گیا تھا تمہیں وہ ملک مل جائے گا جو ایور لاسٹنگ ہوگا، کنگڈم یا پاور مل جائے گی جو ایور لاسٹنگ ہوگی۔ یا ملک اسی روٹ سے آیا ہے ملک کین، کہ تمہیں اسپیشل پاورز مل جائیں گی جیسے کہ فرشتوں کے پاس ہیں اگر تم اس شجرے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ تم ملک نہ بن جاؤ، فرشتے نہ بن جاؤ اسپیشل پاور سے والے، اور تم کہیں امورٹل نہ ہو جاؤ، خالدین، اٹرنل لائف نہ تمہیں مل جائے۔ تو اٹرنٹی اور پاور، اسپیشل پاور کی جو لالچ ہے یہ اس نے دیا، لیکن دراصل جو نتیجہ نکلنا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی جو شرم گاہیں تھیں ان پہ ظاہر ہو جانی تھی۔ تو آگے ہے وَقَاسَمَاهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہنے لگا کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس اس نے فریب کے ذریعے دونوں کو مائل کر دیا، سو جب دونوں نے شجرہ کو چکھ لیا، ذاق شجرہ، یہاں شجرہ کو ذاقہ کا آیا کہ شجرہ کو چکھا، یہاں اس کا پھل کا ذکر نہیں آیا، شجرہ کا ہے، ذاق شجرہ، جب انہوں نے شجرہ کا ذائقہ لیا پھر کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بدت لہما سوآتہما، تو دونوں کی شرم گاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں۔ تو جو نتیجہ نکلا اس شجرہ کے پاس جانے کا یا اس کا ذائقہ چکھنے کا وہ یہ تھا کہ جو آدم اور اس کی زوج کی شرم گاہیں تھیں وہ ان پہ نمایاں ہو گئیں۔ اور پھر آدم کے قصے کے بعد آگے پھر بنی آدم کو مخاطب کیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، کہ اے اولاد آدم بے شک ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے۔ تو وہاں ذکر یہ تھا کہ آدم نے اس شجرہ کا ذائقہ چکھا اور اس کی شرم گاہیں اس پر نمایاں ہو گئیں۔ یہاں بنی آدم کو کہا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے اور تمہیں زینت بخشے، اور تقوی کا لباس ہی بہتر ہے، لباس التقوی ذالک خیر، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور آگے ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان
کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا۔ آگے ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ اور یہاں لباس کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنت میں ان کے پاس کوئی لباس تھا پہلے، اور وہ لباس اتروا دیا شیطان نے، اور اس کے بعد ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں۔ اور پھر آگے ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ خود یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتا رہتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ جو شیطان ہے جو کہ جنوں میں سے ہے، یہ انویزیبل ہے، انویزیبل فورس ہے جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتی ہے، اس کو برائی پر آمادہ کرتی ہے، اسے انسان دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن آگے ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو ایسے لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں رکھتے۔ جو ایمان رکھتے ہیں، جن کا ایمان صحیح ہے، شیطان ان کا ساتھی نہیں ہوتا، شیطان ان کا ساتھی یا اولیاء ہوتا ہے، شیاطین ان کے اولیاء ہوتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ جو ہم نے آیات دیکھی ان سے ہمیں اشارہ یہ ملا کہ جو شجرہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ آدم اس کے قریب نہ جائے، اس شجرے کے بارے میں جو لالچ دیا شیطان نے وہ دیا اس بنا پہ کہ اس سے تمہیں اٹرنٹی مل جائے گی اور اٹرنل پاور یا کنگڈم یا اتھارٹی مل جائے گی۔ اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کی ایک نیچرل اس کی ایک خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ رہے، اور وہ اپنی اولاد کے ذریعے سے شجرہ نسب کے ذریعے سے اس میں ایک ٹینڈنسی ہے کہ وہ ہمیشگی اور اپنی پاور کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ اپنی شجرہ نسب کے ذریعے سے وہ آگے کرنا چاہتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ وارن کیا گیا ہے آدم اور اس کے وساطت سے بنی آدم کو کہ یہ جو شجرہ نسب کے ذریعے سے تم اپنی اور اپنی پاور کی جو اٹرنٹی چاہتے ہو، یہ ایک ایسی خواہش ہے یا ایسی ہرس ہے جو تمہیں برائی کی طرف آمادہ کرے گی، کیونکہ یہاں پہ اس شجرہ کے یا اس کے پھل کا ذائقہ کھانے کے بعد جو نتیجہ بتایا گیا ہے وہ ہے شرمگاہوں کا ظاہر ہو جانا، اور شرمگاہیں جو ہیں یہی ذریعہ بنتی ہیں آگے شجرہ نسب بڑھانے کا۔ تو شجرہ تناسل یا شجرہ نسب کی طرف اشارہ یا میٹافوریکل سینس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو یہاں پہ شجرے کا ذکر ہے وہ اس کا جو اشارہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ شجرہ تناسل یا شجرہ نسب کی طرف ہو، اور اس کی جو ایک انسان کی جو ٹینڈنسی ہے کہ شجرہ نسب بڑھانے کے لیے یا اس کو کے ذریعے سے اپنی اٹرنٹی حاصل کرنے کے جو خواہش ہے یا اٹرنل پاور جو اٹین کیے رکھنے کا جو ایک جذبہ ہے اس کی طرف یا اس کی طرف سے وارن کیا گیا کہ اس کے قریب مت جانا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں بھی کہ جتنے پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اپنی اولاد پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد کے لیے وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ پاور جو ہے وہ ہمارے گھرانے میں ہی رہے، ہمارے شجرے میں رہے۔ بڑی بڑی بادشاہتیں جو ہیں ان میں بھی یہی ٹینڈنسی پائی گئی، ابھی ملکوں کے حکمرانوں میں بھی یہی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے، پارٹیوں کے حکمران جو ہوتے ہیں سربراہ ان میں بھی یہی ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی اٹرنٹی اور اٹرنل پاور جو ہے اس کو کنٹینیوٹی کریں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف یہاں پہ اشارہ ہو اور اس کی طرف وارن کیا گیا ہو یا توجہ دلائی گئی ہو بنی آدم کی کہ اس سے تم نے ویجیلنٹ رہنا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو سورۃ طٰہٰ کی آیات ہیں 115 سے 124، ان میں جو 121ویں آیت ہے وہاں پہ یہی آیا کہ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو انہوں نے اس سے کھا لیا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں جو ہیں وہ نمایاں ہو گئیں، ظاہر ہو گئیں۔ تو کھانے کا نتیجہ یہی نکلا، شجرۃ الخلد کا پھل کھانے کا،
نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آیت کا اگلا ٹکڑا ہے جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 کہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے، یعنی اگر تم نے اس شجرہ جس سے منع کیا گیا ہے اگر تم اس کے قریب گئے تو پھر تم ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ تو آدم کو ایک جنتی زندگی عطا ہوئی اور کہا گیا اس میں جو چاہے جہاں سے چاہے کھاؤ، اس میں نہ تمہیں فوڈ کی، نہ تمہیں ڈرنک کی، نہ تمہیں کلودنگ کی، نہ شیلٹر کی، کوئی قسم کی فکر نہیں ہوگی، کسی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بس تم اس شجرہ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو جب انسان میں میری تیری کا سوال پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اولاد اور اپنے شجرہ نسب کے لیے ہی جمع کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر معاشرے میں جو ہے وہ پھر وہ کیفیت نہیں رہتی کہ جو جہاں سے جتنا چاہے کھا پی سکے، جو ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ پھر آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے وہ بھی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور لوگ کانسنٹریٹ کرتے ہیں ویلتھ کو اپنی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد کے لیے۔ تو یہ شجرہ ممنوع ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ ہمیں وارن کیا گیا ہو کہ ہم یہ جو اپنی اولاد کے لیے ہر رزق کے وسائل کو اپنے لیے ہی محدود کر لیتے ہیں، دوسروں کے لیے کھلا نہیں رکھتے، اس سے پھر جو معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ وہ جو جنتی زندگی ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتی، تو اس کی طرف سے ہمیں وارن کیا گیا ہو۔ یہاں جو لفظ ظلم ہے یہ بھی ایک تفصیل طلب ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ ظلم کیا چیز ہے۔ ظالمہ یظلم ظلم، اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے صحیح یا مخصوص مقام پر نہ رکھنا یا صحیح یا مخصوص وقت پر نہ کرنا، خواہ کمی یا زیادتی کر کے، یعنی putting a thing in a place not its own، یا putting it in a wrong place، یا deviating from the proper time and place، یا exceeding or transgressing or falling short of what is right or proper۔ ظالم الارض کا مطلب ہوتا ہے اس نے زمین کو ایسے مقام سے کھودا، ایسی جگہ سے کھودا جہاں نہیں کھودنا چاہیے، یعنی پراپر پلیس پہ کام نہیں کیا، تو ایسی زمین کو کہتے ہیں مظلومہ۔ اس طریقے سے ظلمت السقا یا واللبن، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے مشکیزے میں دہی بننے کے لیے دودھ رکھا تھا مگر دہی بننے سے پہلے ہی پی لیا، تو ایک کام کو اس کے صحیح وقت پہ نہیں کیا تو اس کو بھی ظلم کہا گیا، اور ایسے دودھ کو ظلیم کہتے ہیں کہ جس کو جمنے سے پہلے ہی پی لیا جائے، دہی بننے سے پہلے ہی پی لیا جائے۔ تو کسی کام یا کسی چیز کو صحیح وقت اور صحیح جگہ جو اس کے لیے پراپر ہے اس پہ نہ رکھنا، یہ ظلم کا بنیادی معنی ہے۔ دوسرا معنی ظلم کا یہ ہے اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنا یا قانون شکنی کرنا، لا کو ابائڈ نہ کرنا، کسی پر زیادتی کرنا یا ناانصافی کرنا یا بدسلوکی کرنا، transgressing appropriate limits imposed by any law or by the Almighty، جس کا لا سب سے بڑا ہے۔ ظالم البحر کا مطلب ہوتا ہے دریا کناروں سے بہہ گیا، یعنی اس کی جو حدیں تھیں وہ اس کی تجاوز کر گیا۔ تو ایکٹنگ رانگ فلی، انجسٹلی، انجوریسلی یا ٹائرینیکلی، اس کے لیے بھی لفظ ظلم آتا ہے۔ اس کے علاوہ ظلم کا معنی جو ہے وہ نقص کے مترادف بھی آتا ہے، یعنی کسی کا نقصان کر دینا، میکنگ اینی ون ٹو سفر لاس، کسی کا حق مارنا یا حق میں کمی کرنا یا حق تلفی کرنا، انسانوں کے حقوق و واجبات ادا نہ کرنا یا ان میں کمی کرنا۔ ظالمہ حقہ کا مطلب ہوتا ہے he made him to suffer loss or detriment of his right or due, or defrauded or despoiled or deprived him of it۔ اس طرح کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دینا یہ بھی ظلم ہے۔ صحیح راستے سے ہٹ جانا یا غلط روش اختیار کرنا، اس کے لیے بھی ظلم کا لفظ آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ظالمت طریق، وہ راستے سے ہٹ گیا۔ کسی چیز یا کام سے باز رکھنے کے لیے بھی آتا ہے، اور اگر کہا جائے ما ظلمہ کا انتفل، جس کا مطلب ہوتا ہے what has prevented thy doing۔ ظلم کی تین قسمیں
ملتی ہیں، ایک انسان کا اللہ کے حوالے سے ظلم، اور ایک انسان کا دوسرے انسانوں پر ظلم، اور انسان کا اپنے آپ پہ ظلم۔ لیکن حقیقت میں جو انجام کار جو ظلم کسی بھی قسم کا ہو، وہ انسان کے اپنے ہی نفس کے خلاف ظلم ہوتا ہے، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ۔ قرآن مجید کی اگر مثالیں دیکھیں کہ وہاں پہ ظلم کس کس تناظر میں استعمال ہوا ہے، تو سورۃ یونس کی آیت نمبر 54 میں ظلم کا لفظ قسط کے مقابلے میں آیا ہے۔ تو قسط ہوتا ہے لوگوں کے حقوق و واجبات پوری طرح انصاف کے ساتھ ادا کرنا، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو وہ ظلم ہوتا ہے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سورۃ النحل کی آیت نمبر 111 میں ہے وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کسی کو اس کا حق یا بدلہ پورا پورا دینا، یہ ظلم کا الٹ ہے۔ تو پورا پورا بدلہ نہ دینا یہ ظلم ہے، انصاف نہ کرنا، حق نہ دینا یہ ظلم ہے۔ اسی طرح سورۃ الروم کی آیت نمبر 29 میں آیا ہے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، تو بغیر علم کے اپنے جذبات کی پیروی کرنا، اس کے لیے بھی ظلم کا لفظ آتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا بھی ظلم ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس طرح سورۃ الطلاق کی پہلی آیت میں آیا وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، اور جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرے تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 میں آیا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے یا حکومت نہ کرے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو ظلم اللہ کی نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کرنے کا نام بھی ظلم ہے۔ اور والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ ہی ظالم ہیں، کفر کرنا بھی ظلم ہے، یعنی جیسا کرنا چاہیے ویسا نہ کرنا ظلم ہے، جس چیز کو جس مقام پہ یا جس وقت پہ کرنا چاہیے ایسا نہ کرنا وہ بھی ظلم ہے بنیادی طور پہ۔ اللہ کے حوالے سے ظلم کی مثالیں ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اسی طرح فمن اظلم ممن کذب علی اللہ فکذب بالصدق اذ جاءہ، جو سو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو یہ اللہ کے حوالے سے ظلم کی مثال ہے۔ اس طرح انسان کے انسانوں کے ساتھ ظلم کی مثال ہے الذین یظلمون الناس، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 42 میں ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اسی طرح سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 33 میں ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جو شخص ظلماً قتل کر دیا گیا، تو یہ بھی کسی دوسرے کو ظلماً قتل کرنا، یہ بھی انسان کا انسانوں کے اوپر ظلم کرنے کی مثال ہے۔ اس طرح انسان کا اپنے اوپر ظلم کرنے کی مثال قرآن مجید میں ایک سورۃ القصص کی آیت نمبر 16 میں ہے قالا، اس نے کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، کہا اس نے کہا کہ رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اس طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کرنا۔ ظلم اللہ کے حوالے سے بھی ہے، انسان کا انسانوں کے اوپر ظلم بھی ہے، اور ظلم جو ہے وہ انسان کا اپنی ذات پہ بھی ظلم ہے۔ اور سب ظلموں کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہ ہے کہ انسان کے اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ اس کو اثر پڑے گا اور وہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ اگر تم اس شجرہ کے قریب گئے تو کیا ہوگا کہ فتکون من الظالمین، تم دونوں ہو جاگے ظلم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود جو ہیں وہ متعین کی ہیں انسان کی زندگی کے لیے، آدم اور ابن آدم کے لیے، بنی آدم کے لیے، اور ان حدود سے تجاوز انسان اگر کرے تو وہ ظلم کے زمرے میں آ جاتا ہے۔
تو جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 میں ہے کہ ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کو کچھ ہدایت دی کہ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کچھ حدود اس کے لیے متعین کر دیں، جس کی کہ ایک مثال ہمیں بتائی گئی کہ ایک شجرہ کے بارے میں کہا گیا کسی قریب مت جانا، اور اگر تم حدود سے تجاوز کرو گے، اس شجرے کے قریب چلے جاؤ گے تو پھر تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اور پھر جب آدم سے بھول ہوئی تو پھر انہوں نے پھر اقرار کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو یہ حدود سے جو تجاوز کیا، جو اللہ کی نافرمانی کی، تو یہ ظلم کی ایک مثال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم کسی بھی طرح کا کرنے سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔